بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج آپ حویلی کا اسرار کا 11واں حصہ سن پائیں گے، جس کا نام ہے چیخ۔ تو چلیں بلا تاخیر آج کی 11ویں کے شروع کرتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے شہر کا نام بھی بتایا تھا؟ نہیں، نہ ہم نے پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ یہاں کب سے رہتے تھے؟ ہمیشہ سے یہ حویلی شیخ محمد منیر کے باپ دادا کی تھی۔ کیا وہ آس پاس کے لوگوں سے ملا جلا کرتے تھے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ شیخ منیر تو بہت ہی ملنسار آدمی تھے۔ ان کی بیوی بہت اچھی عورت تھی۔ آس پاس کے سبھی لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ ان کا لڑکا بھی اچھا تھا اور ملازم بھی۔ تو آپ نے یہ نہیں بتا سکتے وہ کس شہر میں گئے ہیں؟ جی نہیں، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ بہت بہت شکریہ، آئیے انکل چلیں۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور شیخ محمد منیر صاحب سے کیا کام تھا؟ یہ بس ایک سلسلے میں ملنا تھا، محمود نے جلدی سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا تاکہ جواب میں جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ ٹیکسی کے نزدیک آتے ہی محمود نے کہا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں جناب، ہمیں یہاں زیادہ دیر لگ جائے گی۔ زیادہ دیر لگ جائے گی؟ خان نے حیران ہو کر کہا، اور محمود نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ٹیکسی کا بل ادا کیا اور وہ چلی گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اب ہم شہر تک کس طرح جائیں گے؟ جانتے بھی ہو شہر یہاں سے کم از کم 20 میل دور ہے۔ جی ہاں جانتے ہیں، لیکن اگر ہم شہر جا کر کیا کریں گے؟ تو کیا رات یہاں سڑک پر گزاریں گے یا اس طرف واقع جنگل میں؟ انہوں نے بھنا کر کہا، رات ہم اس مکان میں گزاریں گے۔ کل فرزانہ مسکرائی۔ کیا کہا؟ اس مکان میں؟ لیکن اس کے دروازے پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہم اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ تلاش کر ہی لیں گے۔ اور کیا یہ غیر قانونی نہیں ہوگا؟ ہاں شاید، لیکن ہماری نیت بری نہیں ہے۔ ہم چوری کرنے کے لیے نہیں، اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے اندر داخل ہوں گے۔ محمود بولا، انکل یہ دونوں جو کریں کرنے دیں، یہ میری یا آپ کی ایک نہیں مانیں گے۔ فاروق نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں یہ تو ہے۔ خان مسکرائے۔ سامعین معظم، آج آپ نے 11ویں قسط سماعت فرمائی۔ اس قسط کو اپنے دوست کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ملتے ہیں کل 12ویں قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔